بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے عزیز دوست ماسٹر عاشق صاحب اور ماسٹر شاہ رخ صاحب ماشاءاللہ ان دونوں نے ہم کو مدعو کیا. صرف آپ کے سامنے 2-3 منٹ کچھ باتیں رکھنا ہے، کیونکہ ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں اور جس ملک میں ہم اللہ رب العزت نے یا ہمارے پروردگار نے یا مالک نے ہمیں بھیجا ہے، یہ کوئی عام ملک نہیں ہے. اس کے چرچے صرف زمینی سطح پر نہیں ہیں بلکہ اس کے چرچے اوپر بھی ہیں. اس کے چرچے 1400 سال پہلے ایک پیغمبر آئے تھے، انہوں نے بھی اس ہندوستان کا چرچا کیا تھا، اور خود حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان کی سمت سے بو آ رہی ہے. ہندوستان علم کا مرکز بن گیا، ہندوستان گیان کا مرکز بن گیا، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے اپنے ہندوستان پر کہ جس کا چرچا صرف زمینی سطح پر نہیں، ابھی چند روز پہلے ہی ہمارے پروردگار نے چاند پر بھی ہمارے جھنڈے گاڑوا دیے. مجھے کہنا چاہوں گا کہ سوار سوارا ہے اس ملک کے گیسوے پر ہم کو یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. آج دنیا والے ہم سے کہتے ہیں ہندوستان کیا ہے، ہم بتائیں گے آپ کو ہندوستان کیا ہے. ہندوستان سونے کی چڑیا ہے. یہ ہندوستان وہ ہندوستان ہے جس کو ہم سب نے مل کر، ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب ایک ہو کر شانہ بشانہ ہو کر ہندوستان کی آزادی کے لیے تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کے خونی اور آہنی پنجوں سے ہم سب نے اپنے ہندوستان کو آزاد کرایا. سن 1947 15 اگست کو یہ وطن عزیز، یہ پیارا وطن جس میں میں نے اور آپ نے آنکھ کھولی ہے، جب ہم اس ہندوستان کے اندر پیدا ہوئے، جب ہم ہندوستان کے اندر اپنی آنکھ کھولی تو ہمارا فرض یہ بنا تھا ہم اس ہندوستان کی حفاظت کریں گے. اس ہندوستان کو اوپر پہنچانے کے لیے میرے اور آپ کے آباء و اجداد نے جو محنت کی ہے اسی کا ثمرہ ہے کہ میں اور آپ ہندوستان کے اندر آزادی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. دو تہوار ہمارے آباء و اجداد کی محنت سے ہمیں ایسے ملے ہیں. ہمیں دو ہندوستان کی تاریخ دن یاد رکھنا ہوں گے. ہم چلے جائیں گے، اپنی نسلوں کو بتا کر کے جائیں گے کہ میرے دوستوں، میرے بچوں، میری بچیوں اور میرے بیٹھنے والے ساتھیوں، ہم مر جائیں گے لیکن آپ کو 15 اگست 1947 نہیں بھولنا ہے. ہم چلے جائیں گے لیکن آپ کو 26 جنوری 1950 کا وہ دن یاد رکھنا ہے. ہم قبر میں ہوں گے لیکن ہمیں یہ تاریخی دن یاد رکھنا ہوگا کہ 1947 میں ہمارا دیش آزاد ہوا تھا 15 اگست کو، اور 1950 26 جنوری کو ہندوستان کا یوم ہے جمہوریہ کہلانے والا دن. اور ہندوستان کے اندر وہ جمہوریت قائم ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اگر کوئی انسان اسلام سے تعلق رکھتا ہے تو اسلام کے مطابق ہندوستان میں زندگی گزارے گا. اگر وہ کوئی دوسرے دھرم سے، کوئی ہمارا ہندو بھائی ہے تو وہ ہندو دھرم کے مطابق اس ہندوستان کے اندر آزادانہ زندگی گزارے گا. اور یہی ہندوستان کی خوبصورتی ہے. بس یہی میری باتیں تھی، بس 2-3 باتیں. اور میں اپنے پیارے بچے، میں تقریباً چند روز پہلے یہاں پر آیا تھا. ان بچوں کی محنت اور ان سروں کے جو قد و کاوش ہے اس کو دیکھ کر بڑی خوش ہوئی تھی. لیکن ہمیں ایک بات یاد رکھنا ہے، کوئی پودا جب اسے ہم لگاتے ہیں تو زمین کے اندر اس غلے کو ہم ڈالتے ہیں تو وہ دانہ سڑتا ہے، اپنے وجود کو مٹاتا ہے، اس کے بعد چند دنوں بعد وہ ایسی فصل بن جاتا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ نگر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا. آج یہ بچے ہمارے سامنے بچے ہیں لیکن کل کو یہ بچے کوئی کسی اسکول کا پرنسپل ہوگا، کوئی کسی ملک کا اور کوئی کسی صوبے کا صوبے دار ہوگا. اگر یہی بچوں کی میں نے اور آپ نے فکر کی، ان کی تربیت کی تو انشاءاللہ میرے بچے یہ ہندوستان کے وہ بچے بنیں گے جو آج تو ایک چندریان چاند پر پہنچا ہے. انشاءاللہ ان میں سے ہر بچہ وہ بچہ ہوگا، ہر بیٹی اور ہر بچی وہ بچی ہوگی جو ہندوستان کا نام روشن کرنے والی ہوگی. اور ایک بات اور میں اپنے پیارے بچوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. یہ بچے ہیں
یہ گریں گے, ان کے سامنے پریشانیاں آئیں گی, ان کے سامنے مشقتیں آئیں گی, لیکن یہ مشقتوں کو اپنے سینوں پہ رکھ کر, اپنے ہونٹوں پہ رکھ کر اور اپنے سروں پہ رکھ کر جب یہ آگے جائیں گے تو انہی میں کوئی ابوالکلام ہوگا, انہی میں کوئی مہاتما گاندھی ہوگا جو ہندوستان کی باغ ڈور سنبھالے گا. اور جو آج کل کے انگریز اور جو آج کل کے دوسرے ملک والے ہمارے ہندوستان پر غلط نظر ڈال رہے ہیں, قسم خدا کی ان میں سے کوئی ایسی بیٹی اور کوئی ایسا بھائی اور کوئی ایسا بچہ کھڑا ہوگا جو آج کے انگریزوں کے دانت انشاءاللہ کھٹے کرا دے گا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت یہاں کے ہر بچے کو, اللہ تعالیٰ یہاں کی ہر بچی کو ملک کے اس اعلیٰ عہدے پر بٹھائے جہاں سے پورے ملک نہیں بلکہ پوری دنیا کا یہ نظام ہمارے بچے چلائے. اللہ رب العزت آپ کے اس اسکول کو صرف ہمارے للوتی یا ہمارے نپانیاں یا ہمارے لولا کھال پیپل کھڑے کا نہیں بلکہ ہندوستان کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا انشاءاللہ اسکول اللہ رب العزت بنائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے ملک کی آبیاری کے لیے اور ملک کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہما علینا الا البلاغ.